السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 38۔ تکفین اور تدفین کا کام کرنے والے بوناسیرا شام کو کچھ دیر کے لیے گھر آ جاتا تھا۔ اس کا گھر اس کے کام کی جگہ سے دور نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی آ جاتا تھا، کھانا کھاتا، تھوڑی دیر آرام کرتا، پھر کپڑے بدل کر تازہ دم اور صاف ستھرا ہو کر دوبارہ اس عمارت کی طرف روانہ ہو جاتا تھا جہاں مردوں کو تکفین اور تدفین کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے پاس باقاعدہ ایک عمارت موجود تھی جس میں مختلف شعبے تھے۔ یہ عمارت چند سال پہلے اسے سستی مل گئی تھی۔ اس نے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کرائی تھیں اور لفٹ بھی لگوائی تھی، کیونکہ جب میتیں زیادہ ہوتی تھیں تو انہیں تیار کر کے اوپر کی منزل پر بھی رکھا جاتا تھا جہاں ان کا آخری دیدار اور تعزیت کرنے والے آتے تھے۔ ان میں سے بعض بہت عمر رسیدہ یا معذور ہوتے تھے۔ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے۔ ان کی آسانی کے لیے بوناسیرا نے لفٹ لگوائی تھی۔ تدفین کے لیے آنے والوں میں ہر طرح کی حالت کے مردے ہوتے تھے۔ کسی حادثے کی وجہ سے مرنے والے بعض لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہوتی تھی۔ بوناسیرا کا کام اس میت کو اس حالت میں تیار کر کے رکھنا تھا کہ دیکھنے والے ذرا بھی کراہت محسوس نہ کر سکیں اور نہ ہی کسی کو دھچکا لگے۔ اس کام کے لیے اس کی عمارت میں باقاعدہ ایک الگ شعبہ تھا جسے ایک قسم کی لیبارٹری اور بیوٹی پارلر کا امتزاج کہا جا سکتا تھا۔ وہاں ہر ممکن طریقے سے مردے کو زیادہ سے زیادہ اچھی حالت میں لایا جاتا تھا، پھر لواحقین کی ادا کردہ قیمت کی مناسب سے اس کی تکفین کر کے اسے تابوت میں کسی کشادہ کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا جہاں آخری دیدار اور تعزیت کرنے والے آتے تھے۔ ہر کام کے لیے اس کے پاس ضروری سٹاف بھی موجود تھا۔ بوناسیرا اپنے کام کو بہت سنجیدگی سے لیتا تھا اور اس پیشے کو نہایت معزز سمجھتا تھا۔ اسے وہ لطیفے سخت ناپسند تھے جو اس کام کے بارے میں گھڑے گئے تھے اور خاصے مشہور تھے۔ وہ لوگ بھی برے لگتے تھے جو اس قسم کے لطیفوں کو پسند کرتے تھے۔ ابتدا میں وہ ہر کام کو اپنے ہاتھ سے کرتا تھا، حتیٰ کہ گورکن کے فرائض بھی انجام دیتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے ترقی کر لی تھی اور اپنے پیشے کو معززانہ صورت دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کے بہت سے ملازمین بھی تھے۔ وہ زیادہ تر نگرانی کرتا تھا اور ہدایات دیتا تھا۔ اس کا سب سے اہم کام نہایت مشاقانہ اور متاثر کن انداز میں لواحقین کے غم میں شریک ہونا اور اپنی گفتگو سے ان کے دل میں گھر کرنا ہوتا تھا۔ اس روز بھی وہ معمول کے مطابق کھانا کھانے، کچھ دیر آرام کرنے اور تازہ دم واپس جانے کی غرض سے گھر آیا تھا۔ رات گئے اس کی بلڈنگ میں تکفین کی تیاری کے سلسلے میں بہت کام نمٹائے جاتے تھے۔ تعزیت اور آخری دیدار کرنے والے بہت سے لوگ بھی رات کو آتے تھے۔ اپنی بیٹی کو بوناسیرا نے اس کی خالہ کے پاس بوسٹن بھیج دیا تھا۔ دو امیر زادوں نے اس کی عزت لوٹنے کی ناکام کوشش کے دوران تشدد کر کے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کا چہرہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا اور لڑکی کی خوبصورتی بحال ہو گئی تھی، لیکن اس واقعے نے اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک خوف جاگزیں رہنے لگا۔ وہ اب بھی ایک ایسی خوف زدہ ہرنی دکھائی دیتی تھی جس کے پیچھے درندے لگے ہوئے ہوں۔ گاڈ فادر نے ان دونوں نوجوانوں کو جس طرح سزا دلوائی تھی
اس سے بوناسیرا کے دل میں تو ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی، لیکن لڑکی کی کیفیت وہی تھی، اس لیے بوناسیرا نے اسے بوسٹن بھیج دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ماحول کی تبدیلی سے لڑکی کی کیفیت میں تبدیلی آئے گی اور اس کے ذہن میں موجود یادوں کے زخم کسی نہ کسی حد تک مندمل ہوں گے۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد اس نے کافی ختم ہی کی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے اٹھ کر فون ریسیو کیا اور ہیلو کہا تو دوسری طرف سے بیٹھی بیٹھی سی جو آواز سنائی دی، اس سے بولنے والے کے اعصابی تناؤ کا پتہ چل رہا تھا۔ میں ٹام ہیگن بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے تمہیں ڈان کورلیون کا پیغام دینے کے لیے فون کیا ہے۔ بوناسیرا کے معدے میں گرہ سی پڑنے لگی۔ تقریباً 1 سال پہلے وہ اپنی بیٹی کے واقعے کے سلسلے میں فریاد لے کر ڈان کے پاس گیا تھا۔ اس نے تھوڑی بہت خفگی کا اظہار کیا تھا، لیکن بہرحال اس کی فریاد انسنی نہیں کی اور دونوں امیر زادوں کو عبرتناک سزا دلوا دی گئی تھی۔ اب ہیگن کی آواز سنتے ہی نہ جانے کیوں اس کے دل میں کسی گوشے سے آواز اٹھی کہ اس احسان کا بدلہ اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ قدرے مرتعش لہجے میں بولا۔ ہیگن بولا، ڈان کورلیون کو امید ہے کہ جس طرح وہ تمہارے کام آیا تھا، تم بھی آج ضرورت پڑنے پر اس کے کام آؤ گے، اور شاید اس میں خوشی بھی محسوس کرو گے۔ اب تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد ڈان خود تمہارے پاس آئے گا۔ وہ تمہاری بلڈنگ کے پچھلے دروازے پر آئے گا۔ اس کے استقبال کے لیے موجود رہنا۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے وہاں اکیلے ملنا، تمام ملازموں کو چھٹی دے دینا اور آج کی تمام ملاقاتیں ملتوی کر دینا۔ ہیگن نے ایک لمحے توقف کیا۔ بوناسیرا خاموش رہا۔ ہیگن بولا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ابھی کہہ دو، میں تمہارا جواب ڈان تک پہنچا دوں گا۔ اس کے اور کئی ایسے دوست ہیں جو اس موقع پر اس کے کام آ سکتے ہیں۔ بوناسیرا بے اختیار بول اٹھا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں گاڈ فادر کے کسی کام سے گریز کر سکتا ہوں؟ وہ جو بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ابھی اپنے آفس کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں ڈان کی ہدایات کے مطابق تمام انتظامات کر کے ان کا انتظار کروں گا۔ ڈان کو تمہاری طرف سے اسی جواب کی توقع تھی۔ ہیگن کی آواز میں اب نرمی آ گئی۔ وہ تو میں نے احتیاطاً اپنی طرف سے پوچھ لیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم ان کے کام آنے سے انکار بھی کر سکتے ہو۔ تمہارے جواب سے مجھے ذاتی طور پر بھی خوشی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں آئندہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم سیدھے میرے پاس آ سکتے ہو۔ ڈان خود میرے پاس تشریف لائیں گے؟ بوناسیرا نے تصدیق چاہی۔ ہاں، ہیگن نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں اور چلنے پھرنے لگے ہیں۔ ان کے تمام زخم ٹھیک ہو گئے ہیں؟ بوناسیرا نے دریافت کیا۔ ہاں، ہیگن نے مختصر جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ بوناسیرا دوسرے کمرے میں جا کر جلدی جلدی تیار ہوا۔ سستانے کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا۔ وہ جانے لگا تو اس کی بیوی کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے بوناسیرا کی طرف دیکھا۔ ایک ہنگامی نوعیت کا کام آ گیا ہے، مجھے ذرا جلدی جانا ہے، اس نے بیوی کے سوال کرنے سے پہلے وضاحت کی۔ بلڈنگ میں پہنچ کر اس نے اپنے صرف ایک اسسٹنٹ کو روکا، باقی کارکنوں کو چھٹی دے دی۔ اسسٹنٹ کو اس نے ہدایت کی کہ وہ بلڈنگ کے صرف سامنے والے حصے میں رہے اور آنے والوں کو بھی وہیں تک محدود رکھے۔ پچھلے حصے کی طرف کوئی نہ آئے، وہاں وہ خود کچھ ضروری کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے گا۔ درمیانی دروازے اس نے بند کر دیے اور پیچھے جا پہنچا۔ مردوں کی حالت بہتر بنانے اور انہیں تکفین و تدفین کے لیے تیار کرنے کے انتظامات اسی طرف تھے۔ ڈان کی ہدایات پر عمل کرنے کے بعد
وہ قدر خوف کے سے عالم میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ ڈان کو اس کی کس قسم کی خدمات کی ضرورت آن پڑی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ مافیاؤں کے درمیان جنگ کے بارے میں اخبارات میں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف کورلیون فیملی تھی اور دوسری طرف پانچوں فیملیز تھیں جن کی سربراہی ٹیٹاگلیا فیملی کر رہی تھی۔ بیچ میں کچھ عرصہ ذرا سکون رہا تھا، لیکن پھر ایک دوسرے کے آدمیوں پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ مارے جا چکے تھے۔ دونوں فریقوں کے درمیان خون ریزی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید اب کورلیون فیملی کے لوگوں نے دوسری طرف کے کسی اہم آدمی کو مار دیا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کی لاش بھی دریافت نہ ہو۔ وہ اسے بالکل غائب کرنا چاہ رہے تھے اور اسے خفیہ طریقے سے دفن کرنے کے لیے انہیں بوناسیرا کی مدد درکار تھی۔ بوناسیرا کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اس کام میں تعاون کے کیا نتائج ہو سکتے تھے۔ وہ ایک باقاعدہ رجسٹرڈ انڈرٹیکر تھا۔ اس کے پاس تکفین اور تدفین وغیرہ کے کام کا باقاعدہ لائسنس موجود تھا۔ ڈان اور اس کے آدمی اس کے پاس جس کام سے آ رہے تھے، اس قسم کے کام میں حصہ لے کر وہ گویا اپنے کاروبار، اپنے مستقبل، اپنی آزادی، حتیٰ کہ اپنی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اگر یہ بات سامنے آ جاتی تو قانونی طور پر اسے اس قتل میں شریک اور مافیا کا ساتھی بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ لمبے عرصے کے لیے جیل جا سکتا تھا۔ ادھر دوسری طرف کے لوگ اسے کورلیون فیملی کا ساتھی سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ اب تو اسے اس بات پر بھی پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا کہ جب اس کی بیٹی کے ساتھ وہ تکلیف دہ واقعہ پیش آیا تھا اور عدالت سے اسے انصاف نہیں ملا تھا تو وہ گاڈ فادر کے پاس فریاد لے کر جا پہنچا تھا۔ اب اتنے عرصے میں احسان مندی کے جذبات ٹھنڈے ہو چکے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ دونوں امیر زادوں کو بری طرح پٹوا کر اور مہینوں کے لیے ہسپتال پہنچوا کر اسے بھلا کیا ملا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ سگریٹ پیتا رہا۔ پھر اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ڈان کورلیون کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں تھا کہ اس کے کام آنا گھاٹے کا سودا ہوتا۔ اس کی مخالفت مول لینا یا اس کو ناخوش کرنا زیادہ مصائب کا باعث بن سکتا تھا۔ اس نے اس خوش گمانی کا سہارا لینے کی کوشش کی کہ وہ ڈان کے لیے جو کچھ کرے گا وہ خفیہ ہی رہے گا۔ وہ پچھلی پارکنگ لاٹ میں کسی گاڑی کے داخل ہونے کی آواز سن کر چونکا۔ اس نے بلڈنگ کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ مینزا اور اس کے ساتھ 2 کرخت صورت نوجوان اندر آ گئے۔ انہوں نے بوناسیرا سے کوئی بات کیے بغیر پہلے پچھلے کمروں میں جھانک کر یہ اطمینان کیا کہ وہاں کوئی موجود تو نہیں تھا۔ پھر مینزا باہر چلا گیا۔ دونوں نوجوان بوناسیرا کے پاس ہی موجود رہے۔ کچھ دیر بعد ایک ایمبولینس بلڈنگ کے ڈرائیو وے میں آ رکی۔ 2 آدمیوں نے اس میں سے ایک اسٹریچر اتارا اور وہ مینزا کی رہنمائی میں اندر آنے لگے۔ بوناسیرا کے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ اسٹریچر پر یقیناً ایک لاش تھی۔ اس پر کمبل پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے ننگے زرد پاؤں کمبل سے نکلے ہوئے تھے اور ان پیروں سے بوناسیرا کی تجربہ کار آنکھوں کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک لاش تھی۔ مینزا نے اسٹریچر اسی بڑے سے کمرے میں رکھوا دیا جہاں مردوں کی حالت ٹھیک کی جاتی تھی۔ پھر دروازے سے ایک اور شخص اندر آیا۔ وہ ڈان کورلیون تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہو گیا اور اس کی چال بھی ذرا بدل گئی تھی۔ بال کچھ چھدرے ہو گئے تھے۔ بوناسیرا نے آخری مرتبہ اسے 1 سال پہلے دیکھا تھا، لیکن اس 1 سال میں ہی اس کی عمر میں گویا کئی سالوں کا اضافہ ہو گیا تھا، مگر اب بھی اس کی شخصیت میں ایک خاصا دبدبا تھا۔ اس کے وجود سے گویا کسی انجانی طاقت کی لہریں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے ہیٹ اتار کر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ پرانے دوست، کیا تم میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے قدرے تھکے تھکے سے لہجے میں پوچھا، تاہم اس کی آواز پہلے ہی کی طرح گونجیلی اور بارعب تھی۔ بوناسیرا نے اسپات میں سر ہلایا۔ دونوں آدمیوں نے اسٹریچر میز پر رکھ دیا۔
ڈان نے اپنے ہیٹ سے خفیف سا اشارہ کیا اور سب لوگ کمرے سے رخصت ہو گئے۔ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ بوناسیرا نے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس پر اپنی ساری مہارت، سارا تجربہ آزماؤ۔ ڈان نے کمبل سے ڈھکی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بہت پیار سے، بہت اپنائیت سے اس کا چہرہ جتنا اچھا بنا سکتے ہو بنا دو۔ اس کی آواز میں خفیف سا ارتعاش اور کرب جھلک آیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی ماں اسے اس حال میں دیکھے۔ اس نے آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے کمبل ہٹا دیا اور بوناسیرا کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ اپنی پیشہ وارانہ زندگی کے اتنے برسوں میں اس نے بہت سی لاشوں کو لرزاں خیز حالت میں بھی دیکھا۔ اس کے باوجود اس لاش کا چہرہ دیکھنا گویا اس کے لیے ایک نیا لرزاں خیز تجربہ تھا۔ چہرہ گو کافی حد تک مسخ ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ سنی تھا۔ اس کے چہرے پر گولیاں ماری گئی تھیں۔ ایک آنکھ کی جگہ خون سے بھرا ایک چھوٹا سا گڑھا نظر آ رہا تھا۔ ناک اور رخسار کا کچھ حصہ ملغوبے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس بار ڈان بولا تو اس کے لہجے میں پہلے سے زیادہ ارتعاش، پہلے سے زیادہ کرب تھا۔ تم دیکھ رہے ہو، انہوں نے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے۔ باب نمبر 39 اگلی ویڈیو میں سنیں۔